دعائے توسل پڑھتے ہو نا، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے خدا میرے چہرے کو نہ دیکھ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجیہن، جن چہروں کی عزت تیری دربار میں میرے چہرے سے زیادہ ہے۔ اللہ مجھے دیکھے گا، خدا کو غصہ تو آئے گا نا، کہ بندہ 50 سال کا 60 سال کا۔ ایک حدیث معصوم کی فرماتے ہیں خدا جب ایسے بندوں کو دیکھتا ہے جن کے داڑھی سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور خدا کی آواز آتی جب ایسا بندہ گناہ کرتا ہے، یعنی 40 پلس 50 پلس 60 پلس کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے جب میں اس پہ عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں نا، میری نگاہ اس کے سفید بالوں پہ پڑتی ہے، مجھ خدا کو شرم آتی ہے کہ بوڑھا ہو گیا اب کیا اس پہ عذاب نازل کروں، داڑھی کے بال سفید ہو گئے کیا عذاب نازل کروں۔ وہیں معصوم فرماتے پھر رب کی آواز آتی ہے کہ کہہ دو میرے بندے کو جب میں خدا ہوتے ہوئے شرم کھاتا ہوں کہ تجھ پہ عذاب کیسے نازل کروں، تجھے شرم نہیں آتی کہ تیرے سر کے بال سفید ہو گئے اب بھی تو گناہوں سے باز نہیں آ رہا۔ تو اب ظاہر خدا جب مجھے دیکھے گا تو نگاہ غضب، گنہگار ہے، خطا کار ہے، نمازوں میں، روزوں میں، زبانوں میں، کانوں میں، نگاہوں میں لغزشیں ہیں انسان کی۔ تو تب کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ، یا وجیہتن عند اللہ، کہ خدا میرے چہرے کو نہ دیکھ، حسین کے چہرے کو دیکھ، میرے چہرے کو نہ دیکھ، عباس علمدار کے چہرے کو دیکھ۔ ہم اپنا چہرہ ان کے چہرے کے پیچھے چھپا دیتے ہیں، اب جب خدا ان کو دیکھتا ہے تو خدا کے اندر رأفت و رحمت کی صفت ظاہر ہو جاتی ہے، پھر ان کے صدقے میں یہ داغ جو میرے وجود پہ لگے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین، ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، ایک روایت پڑھی انہوں نے، روایت یہ تھی کہ اگر امام حسین کے غم پہ ایک قطرہ آنسو کا خلوص دل سے بہایا جائے تو لکھا تھا اس قطرے میں گویا مثال دی تھی اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کتنی بھی ہو، ایک قطرہ اتنا پاورفل ہے، اس آگ کو کیا کر سکتا ہے؟ ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ یہ عالم سوچ رہا تھا کہیں اس حدیث میں غلو تو نہیں ہے کہ ایک قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ بندے کے سارے گناہوں کو کیا کر دے؟ مٹا دے۔ کہتا میں نے کہا یہ حدیث شاید من گھڑت نہ ہو، جھوٹی نہ ہو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ترغیب غم دلانے کے لیے کسی نے بنائی نہ ہو، پتہ نہیں لگتا۔ کہتے رات کو سو گیا، خواب کے عالم میں امام زمانہ کو دیکھا، حضرت حجت فرزند زہرا کی زیارت ہوئی۔ امام نے کہا کہ مکتب کے طالب علم میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں؟ کہا جی میرے مولا۔ امام فرمایا ایک بادشاہ تھا، شکار کے لیے جنگل میں چلا گیا اور ایک ہرن اسے نظر آیا اور اس ہرن کو مارنا چاہتا تھا، تو اس ہرن کے پیچھے دوڑتے 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 اس کا جو لشکر تھا اس سے وہ ٹوٹ گیا، لشکر پیچھے رہ گیا، پروٹوکول والے لوگ، گارڈز وارڈ سارے پیچھے رہ گئے، یہ اکیلا اس ہرن کے چکر میں دوڑتا گیا، اتنا آگے نکل گیا کہ یہ جنگل میں گم ہو گیا۔ کہتے آگے پیچھے لشکر والے آوازیں دی، کوئی نہیں ہے، بادشاہ جنگل میں تک و تنہا۔ کہ ایک دن 2 دن گزر گئے، یہ بھوکھا پیاسا، یہاں تک کہ موت کے آثار اس کے اوپر آ گئے، مرنے والا تھا۔ اس کی نگاہ جنگل میں خیمے پہ پڑی، اس کے اندر امید پیدا ہوئی، یہ دوڑا دوڑا خیمے کی طرف گیا، وہاں ایک بوڑھا اور بوڑھی تھے۔ کہا میں اتنے دن سے پیاسا ہوں، بھوکھا ہوں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جلدی مجھے دو اگر کچھ کھانے کے لیے ہوگا۔ وہ بوڑھا گیا، اس نے اپنی بکری کا دودھ نکالا، اسے دیا، اس نے تھوڑا دودھ پیا، اس کی تشنگی، اس کی پیاس دور ہوئی۔ کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے اتنے دن سے کھانا نہیں کھایا، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ بوڑھے نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں جنگل میں ہوں، ہمارا روز کا یہ روٹی کھاتے ہیں، اس بکری کا دودھ نکالتے ہیں، وہ پیتے ہیں، پھر جب ذخیرہ ختم ہو شہر جاتے ہیں، ابھی جا بھی نہیں سکتے۔ اس نے کہا میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ بوڑھے نے کہا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، ایک ہی بکری ہے۔ تو اس نے کہا چلو مہمان حبیب خدا ہے۔ کہ اس بوڑھے نے اس بکری کو کاٹا جس سے وہ ڈیلی کھاتا تھا۔ دیکھو اللہ کے یہاں 2 مومن روڈ پہ جا رہے ہیں، ایک سے فقیر نے پیسہ مانگا، جناب میں نے اتنے دن سے کچھ نہیں کھایا، اس نے جیب سے 1000 نکال کے دیا۔ دوسرے کو کہا میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، اس نے جیب سے 50 روپیہ نکال کے دیا۔ ہماری نظر میں اجر کس کا زیادہ ہے؟ جس نے 1000 دیا۔ خدا ایسے کاؤنٹ نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے جس نے 1000 دیا اس کے پاس پیسہ کتنا تھا؟
اس کے پاس تھا 1,00,000، اس نے 1,00,000 سے کتنا نکال کے دیا؟ 1000 نکال کے دیا. لیکن جس نے 50 دیا اس کی جیب میں تھا ہی 100، اس نے اپنا ہاف اس کو دے دیا. خدا اس طرح کاؤنٹ کرتا ہے. ہم دیکھتے نہیں میکسیمم کس نے دیا. بھائی ایک ملٹی بلینئر اس نے 1,00,000 مدد کر دی، کون سی بڑی بات ہے؟ ایک بندے کے پاس تھے ہی 2,00,000، اس نے 2,00,000 سے 1,00,000 مثلا کار خیر میں ڈال دیا. خدا اس طرح سے کاؤنٹ کرتا ہے کہ اس کے پاس تھی ہی بکری جس سے ڈیلی روٹی لے کے آتا تھا اور اس کی بیوی بناتی تھی اور اس کے بعد دودھ نکالتا تھا. یہ بکری کارخانہ تھا، گزر سفر تھا، سمجھو اس کا پوری کمائی اسی بکری سے تھی، زندگی چلتی. اس نے کہا مہمان ہے، حبیب خدا ہے، کاٹ دیا کہ اللہ دینے والا ہے. اس نے بکری کاٹی اور کاٹنے کے بعد اسے گوشت ووشت بنایا، بریان بنایا، بادشاہ کو کھلایا. اب بتایا بادشاہ نے کہ تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ کہ نہیں، مہمان تھے، حبیب خدا تھے، میں نے کھلا دیا. کہ دیکھا جب بھی شہر میں تیرا گزر ہو میرے پاس آنا، فلاں جگہ پہ آنا، میں شہر کا بادشاہ ہوں اور جو تمہیں چاہیے وہ ضرورت ہو میں تمہیں دے دوں گا. بوڑھے نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن اس کو راستہ بتایا کہاں سے جانا، یہ شہر پہنچا، بادشاہ اپنے محل میں. امام زمانہ فرماتے ہیں کئی دنوں کے بعد یہ بوڑھا فقیر پوچھتے پوچھتے بادشاہ کے دربار میں پہنچا. وزیر سے پوچھا کون ہے؟ فلاں بادشاہ. فلاں بادشاہ. بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا کہ بادشاہ سلامت، آج مجھے ضرورت ہے تو کچھ انعام عنایت فرمائیے. جس دن آپ کو ضرورت تھی میں نے آپ کو کھانا کھلایا، بکری کاٹ کے دے دی، مجھے کچھ دیجئے. بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کیا دوں اسے؟ وزیر نے کہا قبلہ اس نے کیا دیا تھا؟ کہ ایک بکری دی تھی. کہا ٹھیک ہے اسے 10 بکریاں دے دیں. بادشاہ نے کہا نہیں کم ہے. کہا اسے 500 بکریاں دیجئے. بادشاہ نے کہا نہیں کم ہے. کہ قبلہ 1000 بکریاں دیجئے. بادشاہ نے کہا نہیں اٹس ناٹ، اتنا نہیں جتنا اس نے دیا تھا، کم ہے. وزیر پریشان ہوا، قبلہ ایک بکری 1000 بکریاں 1000 بکری آپ دے رہے ہیں اسے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کم ہے. بادشاہ نے کہا حساب برابر نہیں ہوگا. وزیر نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ دیکھو اگر حساب برابر کرنا ہے تو حساب اس طرح برابر ہوگا. کہ کیسے؟ کہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے وہ مجھے دیا. بکری تھی نا اس کے پاس، تو کچھ تھا ہی نہیں. کہ حساب برابر تب ہوگا جو کچھ میرے پاس ہے میں اسے اگر دوں تب حساب برابر ہوگا. یہاں وہ عالم کہتا ہے، امام واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک نگاہ میری طرف کی امام زمانہ نے، کہ تیرے ذہن میں تھا نا ایک قطرے کے بدلے میں خدا جہنم کی آگ کیسے بجھائے گا. کہ عالم مجھے یہ بتا، حسین کے پاس جو کچھ تھا وہ سب دیا خدا کو. 6 مہینے کا لیے اصغر دیا، 18 سال کا لیے اکبر دیا. مرد کے لیے سب سے اہم تھی اس کی غیرت ہوتی ہے. زینب کی چادر قربان کی، سکینہ نے تماچے کھائے، اپنا بدن قربان کیا. کہ کہا کوئی چیز تھی جو حسین نے نہ دی ہو. کہا عالم اب بتا انصاف کیا ہے، خدا حسین کو کیا دے؟ کہ انصاف تو یہ تھا جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ حسین کو دے، لیکن کیونکہ وہ خدا ہے اپنی خدائی تو نہیں دے سکتا نا. خدا اپنی خدائی دے تو خدا نہیں رہے گا. کہ تبھی خدا حسین کے عزاداروں کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. کہ ایک آنسو کے بدلے جہنم کی آگ کو تو بجھا سکتا ہے نا، تو حسین کے صدقے میں بجھا سکتا ہے. وہ وسیلے خدا نے آپ کو دیے جو کسی کے پاس نہیں.